آج کے اس لیکچر میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ وٹ آر دی ایلیمنٹس آف اسٹیٹ، وہ کون سے ایلیمنٹس ہیں جس سے اسٹیٹ بنا ہوا ہے۔ آر دیئر آر فور essential elements which constitute the state۔ چار ایلیمنٹس ہیں جو اسٹیٹ کو بناتا ہے۔ The number one is population, the second one is state, and the third one is government, and the fourth one is sovereignty۔ سو ان چاروں کو الگ الگ کر کے ڈیٹیل سے اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سو دا نمبر فرسٹ از پاپولیشن۔ پاپولیشن از essential فار اسٹیٹ بیکاز وی کین ناٹ امیجن اسٹیٹ وداؤٹ پاپولیشن۔ دیکھیے پاپولیشن کے بغیر ریاست کا کوئی وجود نہیں ہوتا ہے۔ The state is the association of human being۔ جس طرح کہ ہم کہتے ہیں کہ اسٹیٹ ایک ایسوسیشن ہے، جس طرح ریاست کے اندر بہت سی ایسوسیشن ہوتے ہیں، کچھ انٹرنیشنل ایسوسیشن ہوتے ہیں جو لوگوں سے مل کر بنے ہوتے ہیں۔ مینز دیٹ کے ایسوسیشن کے ممبرز جو ہوتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں، اور اسی طرح ریاست جو ہیں وہ بھی ایک ایسوسیشن ہے۔ سو دیٹس وائی اٹ از میڈ اپ آف ہیومن بینگ۔ اس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ریاست کے لیے پاپولیشن بہت ضروری ہے۔ There will be citizen who perform their duties towards state۔ اور state میں citizen بھی ہونے چاہیے کہ جو ریاست کی ڈیوٹیز ہیں وہ پرفارم کرے۔ اب اگر ریاست ہم کہتے ہیں کہ ریاست ہے تو ریاست کی بھی کچھ ڈیوٹیز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو انڈیویجولس کو وہ ڈیوٹیز جو ہے وہ پرفارم کرنے ہوتے ہیں۔ تو ان تینوں باتوں سے ہم یہ مطلب لے سکتے ہیں کہ پاپولیشن کتنا ضروری ہے ریاست کے لیے۔ اب یہاں پر ایک کنٹروورسی ہے، ٹھیک ہے، کہ جو اسکالرز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاؤ مچ پاپولیشن از ریکوائر فار اسٹیٹ، جیسا کہ پلیٹو نے کہا تھا کہ اٹس ول بی 5040 مینز دیٹ کہ 5040، اور اس طرح جو روسو جین جیکس روسو اس نے کہا تھا کہ پاپولیشن کے لیے اسٹیٹ کے لیے 10,000 پاپولیشن ہونا چاہیے۔ اب لیکن اگر دیکھا جائے تو ماڈرن اسٹیٹ جو ہیں وہ بہت بڑے ہیں، جیسا کہ ہم رشیا کو ایک پورا کانٹیننٹ سمجھ سکتے ہیں، بہت بڑا واسٹ ٹیریٹری ہے اس کا، اور چھوٹی ریاست بھی ہیں جیسا کہ لوزمبرگ ہے، ویٹیکن سٹی ہے، چھوٹے ریاست بھی ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کتنا چاہیے، لیکن پاپولیشن ضروری ہے۔ آل جو اسکالرز ہیں وہ اس بات پہ متفق ہے کہ ریاست کے لیے پاپولیشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ جس طرح کہ ماڈرن اسٹیٹ کانسیپٹ آف لارج پاپولیشن، ٹھیک ہے، لارج پاپولیشن پہ، جیسا کہ انڈیا کو آپ دیکھیں، چائنا کو دیکھیں، یہاں پر بہت زیادہ پاپولیشن ہے۔ سو وی کین کنکلوڈ فرام اٹ دیٹ دا پاپولیشن از essential فار state, or population is the essential element of state۔ So the second one is land، ٹھیک ہے، یہ دونوں جو ہیں اس کو ہم فزیکل فیچر آف دا اسٹیٹ یا فزیکل ایلیمنٹ آف دا اسٹیٹ ہم کہتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا کہ وداؤٹ پاپولیشن وی کین ناٹ امیجن اسٹیٹ۔ سو لائک وداؤٹ پاپولیشن وی کین ناٹ تھنک آف اسٹیٹ۔ ہم ریاست لینڈ کے بغیر، ٹیریٹری کے بغیر ریاست کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اب ریاست کے لیے ٹیریٹری کیوں ضروری ہے یہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، اسٹیٹ ایکسرسائز اٹس اتھارٹی اوور ویل ڈیفائنڈ ٹیریٹری۔ دیکھیں، ریاست کے لیے ویل ڈیفائنڈ ٹیریٹری کا موجود ہونا ضروری ہے۔ اب اس بات کا اندازہ ہم اس سے لگا سکتے ہیں کہ جب ویل ڈیفائنڈ ٹیریٹری نہ ہو تو اسٹیٹ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، جس طرح کانفلکٹ ہے کشمیر کے اوپر انڈیا اور پاکستان کا، کیونکہ یہ وہاں پر فیکس ٹیریٹری نہیں ہے، یہ پاکستان اور انڈیا کے ڈکلیئر نہیں کیا گیا ہے، تو دیٹس وائی دیر واز کانفلکٹ۔ سو اس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فیکس ٹیریٹری از essential for legal purposes, emotion, patriotism and
اسٹیٹ ہوڈ. اب دیکھیں لیگل پرپزز کے لیے بھی ضروری ہے تاکہ دنیا میں امن و امان ہو, پیس اینڈ پراسپیرٹی ہو, ریاست ایک دوسرے سے ٹیریٹری کے اوپر نہ لڑ سکے, نہ لڑے. تو دیٹس وائی ہم کہتے ہیں کہ یہ لیگل پرپزز کے لیے بھی ضروری ہے. اس طرح یہ پیٹرائٹزم محب وطن ہونے کے لیے بھی ضروری ہے. اس طرح یہ لوگوں کے اندر ایک ایموشن پیدا کرتا ہے. اسٹیٹ ہوڈ کے لیے ایک ویل ڈیفائنڈ ٹیریٹری جو ہے وہ ضروری ہے, ٹھیک ہے. اور اس طرح یہ پیٹرائٹزم یا اسٹیٹ ہوڈ کا کانسیپٹ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ دا لینڈ ان وچ وی آر انہیبیٹنٹ وی کال اٹ مادر لینڈ. دیکھیے جس لینڈ میں ہم رہتے ہیں ہم اس کو مادر یا فادر لینڈ کال کرتے ہیں. اینڈ اگین لاسٹ میں ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ ویل ڈیفائنڈ ٹیریٹری کیوں ضروری ہے. ویل ڈیفائنڈ ٹیریٹری از نیسیسری بیکاز اسٹیٹ ہیز کنٹرول آف اٹس واٹر, منرل, ویلتھ مینز نیچرل ریسورسز اینڈ ایئر اسپیس. دیکھیے جب ریاست کا ویل ڈیفائنڈ ٹیریٹری ہوگا تو اس کے جتنے بھی نیچرل ریسورسز ہیں اس پہ اس ریاست کا کنٹرول ہوگا, جیسا کہ منرل ہیں, واٹر ہیں, ویلتھ ہیں, یہ اس پر کنٹرول ہوگا, اور ایئر اسپیس پر. تو دیکھیے یہاں سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ریاست کے لیے ویل ڈیفائنڈ ٹیریٹری بھی بہت ضروری ہے. اور اب ہم جاتے ہیں جو اسپرچول بیسز آف اسٹیٹ ہے, جو فزیکل نہیں ہے, وہ ہم دیکھتے ہیں. اب دیکھیں تھرڈ نمبر جو ہے وہ ہے گورنمنٹ. گورنمنٹ از دا انجن آف دا اسٹیٹ. گورنمنٹ کو انجن آف دا اسٹیٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے کیونکہ وی کیری آؤٹ دا فنکشن آف دا اسٹیٹ بائی دا گورنمنٹ. اب جتنی بھی اسٹیٹ کی افیئرس ہیں وہ ہم گورنمنٹ کے تھرو چلاتے ہیں. گورنمنٹ از دیٹ ایجنسی وچ اسٹیئرز دا شپ آف دا اسٹیٹ. دیکھیے گورنمنٹ ایک ایسا ایجنسی ہے جس سے ہم جو ریاست کی کشتی ہیں وہ ہم چلاتے ہیں. اب یہاں پر ریاست کی کشتی کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ کی افیئرس, ایڈمنسٹریشن, ٹھیک ہے, یہ سب گورنمنٹ کے ہاتھوں میں ہوتا ہے. اب دا فارم آف گورنمنٹ ڈزنٹ میٹر. یہ میٹر نہیں کرتا ہے کہ کون سی فارم ہے, پارلیمنٹری ہے, ریزیڈینشل ہے, ون پارٹی سسٹم ہے, یا کمیونسٹ رجیم ہے, ٹوٹلیٹیرین ہے, لیکن گورنمنٹ کا ہونا ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ بائی گورنمنٹ اسٹیٹ ایکسپریس اٹس ول. ٹھیک ہے, گورنمنٹ ہی کے ذریعہ ریاست جو ہے وہ اپنے ول کو ایکسپریس کرتا ہے. لاسٹ پہ ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ کیوں گورنمنٹ بھی ضروری ہے. گورنمنٹ میک ڈیسیجنز. دیکھیے گورنمنٹ ڈیسیجن بناتا ہے, لاز بناتا ہے, پالیسیز اینڈ پلانز بناتا ہے. جو لا بریکرز ہوتے ہیں وہ اس کو پنش کرتے ہیں, اینڈ ورکس فار ویلفیئر آف دا پیپل, اور لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ دیٹس وائی ہم کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ بھی بہت اسینشیل ایلیمنٹ ہے آف اسٹیٹ کا. اس طرح سے ہم جو چوتھا نمبر ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں, سورینٹی. سورینٹی از دا سول آف دا اسٹیٹ. دیکھیے اسکالرس کا یہ ماننا ہے کہ سورینٹی از دا سول آف دا اسٹیٹ, اور یہ بھی اسپرچول بیسس میں جو آتا ہے یا جو ایلیمنٹس ہے اس میں اسپرچول ایلیمنٹ سورینٹی بھی ہیں, جیسا کہ ہم نے گورنمنٹ کو ڈسکس کیا. دیکھیں دا اسٹیٹ از دا ایلان دا سورن ایسوسیشن. اسٹیٹ جو ہے وہ صرف اور صرف اکیلا ایک سورن ایسوسیشن ہے. دیکھیں ریاست میں بہت سے ایسوسیشن ہوتے ہیں, ٹریڈ ایسوسیشن ہوتے ہیں, ڈاکٹر ایسوسیشن ہوتے ہیں, مینز کے ہزاروں ایسوسیشن ہوتے ہیں, جیسے ہم این جی اوز کہتے ہیں, نا گورنمنٹل آرگنائزیشن, جو کہ اسٹیٹ کے اندر آپریٹ ہوتے ہیں, مینز دیٹ کہ وہ کام کرتے ہیں. لیکن اس سب کے اوپر کس کا کنٹرول ہوتا ہے؟ اس سب کے اوپر ریاست کا کنٹرول ہوتا ہے. مینز دیٹ کہ the state has the supreme authority over all associations. یہ unlimited powers ہوتے ہیں ریاست کے پاس. ٹھیک ہے, اب یہاں پر sovereignty کے دو اسپیکٹ ہیں. ٹھیک ہے, it has two aspects. One ہے internal sovereignty اور ایک ہے external sovereignty. So let's discuss that what is internal sovereignty. دیکھیں انٹرنل سورینٹی کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ ہیز الٹیمیٹ پاور ود ان اٹس ٹیریٹری. اسٹیٹ ریاست کے پاس جو ویل ڈیفائنڈ ٹیریٹری ہم نے پچھلے ڈسکس کیا, اس کے اندر جو ڈیفائنڈ ٹیریٹری کے اندر, ٹھیک ہے, ریاست کے پاس جو ہوتا ہے وہ الٹیمیٹ پاور ہوتے ہیں.
کسی اور ایسوسیشن کے پاس نہیں ہوتے ہیں. اٹ انجوائز کنٹرول اوور پیپل ایسوسیشن اینڈ آل ادر تھنگس. دیکھیے کس کے اوپر اس کا کنٹرول ہوتا ہے؟ پیپل کے اوپر، ایسوسیشنز کے اوپر، اور آل ادر تھنگس سے ہم ایئر اسپیس بھی لے سکتے ہیں. آل ادر تھنگس سے ہم نیچرل ریسورسز، ویلتھ، واٹر، یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں کیا ہے؟ اسٹیٹ سورن ہوتا ہے. اس طرح جو لاسٹ ہے وہ ہے ایکسٹرنل سورینٹی. ایکسٹرنل سورینٹی کا کیا مطلب ہے؟ اٹ امپلائز دیٹ اسٹیٹ از فری فرام ایکسٹرنل کنٹرول. ٹھیک ہے، ریاست جو ہے وہ ایکسٹرنل کنٹرول سے، فورن ایگریشن سے، فورن تھریٹ سے بالکل کیا ہوگا؟ فری ہوگا. اٹ از انڈیپینڈنٹ آف فارن کنٹرول اینڈ پاور. ٹھیک ہے، ریاست جو ہے وہ اپنے ول جو ہے وہ ایکسپریس کرتا ہے انڈیپینڈنٹلی، فریلی، کسی دوسری کا یہاں پر دباؤ نہیں ہوگا. اس طرح اگر سورینٹی کے میں آپ کو ایگزامپل دے دوں کہ سورینٹی کی امپورٹنس کیا ہے، دیکھیں 1947 سے پہلے اور 1857 کے درمیان انڈیا کے اوپر جو رول رہا وہ برٹشر کا رہا. برٹشر کا رول رہا تو یہاں پر وہ حکومت تو ہوتی تھی، صوبائی اسمبلیاں ہوتی تھی. تو یہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سورینٹی جو ہے وہ کتنا ضروری ہے. اس طرح جو پیچھے ہم نے ڈسکس کیا کہ ٹیریٹری بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، ٹیریٹری جب لوگوں کا نہیں ہوتا ہے تو وہ اسٹیٹ اسٹیبلش نہیں کر سکتے ہیں. جیسا کہ نومیڈک سوسائٹیز تھے وہ اسٹیٹ کو اسٹیبلش نہیں کرتے تھے. اسرائیل تھے، اس کا کوئی اسٹیٹ کا کانسیپٹ نہیں تھا. پھر 1948 میں فلسطین میں اس کو امریکہ کی مدد سے وہاں پر اسٹیٹ اسٹیبلش کیا گیا. تو یہ چیزیں ایسے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہیں ریاست کے لیے. تو آج ہم نے اس کو ڈسکس کیا. تو اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے نئے آنے والے ویڈیوز آپ کو بآسانی پہنچ سکے.